بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص موت کی خواہش نہ کرے اور اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا نہ کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یا آپ نے فرمایا اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ مومن کی عمر زیادہ ہونے سے اس کی بھلائی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ صبح سورج کی روشنی وٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وٹامن ڈی کی کمی سے ٹی بی اور دیگر بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق میں شہد شامل کر کے کھانے سے پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ اگر آنکھوں کے آگے دھندلا پن نظر آتا ہو تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈالتے رہیں، اس سے آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اور دھندلا پن ختم ہو جائے گا۔ دھوپ سے نکلنے سے رنگ کالا ہو جائے، انگور کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملیں، جب خشک ہو جائے تو چہرہ دھو لیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھتی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو 7 بار سورۃ الناس پڑھ کر وہاں پر دم کر لے، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ 50 گرام سفید تل اور اسی کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھا لیں، مثانے کی کمزوری سے نجات ملے گی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ گاجریں کھایا کریں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کائلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ کھانسی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ نہار منہ اسبغول کا چھلکا پینے سے ہر قسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ خربوزہ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گھی کولیسٹرول کا سبب نہیں بنتا بلکہ کولیسٹرول بہتر کرتا ہے۔ یہ پورے بدن کو انتہائی ضروری چکنائی فراہم کرتا ہے اور آنتوں کے راستے صاف کرتا ہے۔ اپنے مزاج سے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں تو وہ نہار منہ بادام اور سونف دونوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں، اس سے وہ ہمیشہ جوان رہیں گی اور جلدی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ چائے جسم کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت بنتی ہے۔ اگر خواب میں بکری نظر آ جائے تو آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہوگی۔ حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا۔ جو عورتیں سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ جس کا گلا بیٹھ جائے تو وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ استعمال کیا کریں۔ سستی سگریٹ نوشی کی طرح ہوتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جس نے سکھ کے اندر شکر ادا کیا اس نے دکھ کے اندر رب کریم کا بہت قریب پایا۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ منافق ہونا ضروری ہے۔ خوشبو سونگھنے سے دماغ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ 2 چمچ پسا ہوا کالا زیرہ، اس کے آدھا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ، آدھا چمچ 1 چٹکی دہی میں 1 چٹکی، یہ تینوں چیزیں پیسی ہوئی ڈالنی ہے اور آپ نے اس کو سحری میں کھانا ہے۔
اور افطاری کے بعد بھی اسے اسی طرح کھانا ہے۔ اگر کوئی دہی کے ساتھ نہیں کھا سکتا تو اسے پانی میں گھول کر پی لے، انشاءاللہ پیٹ ایک ہفتے کے اندر کم ہو جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے گردے صاف رہتے ہیں۔ جس شخص کو نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پریشانی ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان سچا مومن ہے۔ روٹی پکا کر روٹی کے برتن میں ایک چھوٹا سا ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے سارا دن روٹی نرم و ملائم رہے گی۔ ہونٹوں کو گلابی کرنے کے لیے تازہ دودھ کی جھاگ ہونٹوں پر ملیں، اس سے آپ کے ہونٹ ملائم اور گلابی ہو جائیں گے۔ زیادہ گھی کھانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ہلدی کا استعمال بدن کو بیماریوں سے پاک رکھتا ہے۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھایا کرو، آپ کا پیٹ ٹھیک رہے گا۔ جن لوگوں کو مسلسل سر میں درد رہتا ہو تو مصری سونف لے کر اس کو باریک پیس کر 2 سے 3 چٹکی رات کے سوتے وقت کھایا کریں۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو جائے وہ کھانے میں زیادہ تر ہلدی کا استعمال کیا کریں۔ نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے روزانہ کھیرا کھایا کریں۔ کھیرا کھانے سے لکوہ جیسی بیماری بھی نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ تر ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد کلونجی کھانے سے کبھی بھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہلدی میں سوجن کم کرنے اور زخم بھرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے اجتناب کرے۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے۔ دودھ کی بلائی، لیموں کا رس اور بیسن میں وٹامن اے کا کیپسول مکس کر کے چہرے پر لگائیں، اس سے جلد نرم و ملائم ہو جائے گی اور رنگ بھی صاف ہو جائے گا۔ عورت کا تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے تندرست اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ہڈیاں لوہے جیسی مضبوط ہو جائیں گی۔ اس لیے سونف کا قہوہ بنا کر پی لیں، اس میں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا شامل کر لیں۔ شام 4 بجے یہ قہوہ پئیں، آپ کی ہڈیاں اور جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جائیں گے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ اسے زیادہ استعمال کریں۔ سونف قوی معدہ ہے، کھانا ہضم کرتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی ہے۔ اگر طبیعت میں بھاری پن محسوس ہو تو سونف کھانے سے بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ سونف کو اگر بھون کر کھایا جائے تو دست آنا بند ہو جاتے ہیں اور یہ نزلہ زکام میں فائدہ پہنچاتی ہے۔ سونف مثانے کا ورم گردے کی خرابی میں بہترین ہے، گردے کی پتھری نکالنے میں مدد دیتی ہے۔ ہر گھر کے اندر چونٹیاں زیادہ ہوں تو نیم کا رس چھڑکنے سے چونٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ پیٹرول میں روئی ڈبو کر شیشہ صاف کرنے سے ایک دم شیشہ چمکدار ہو جائے گا اور آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ گوگل سے دنیا کا ہر راستہ دکھایا جا سکتا ہے مگر جنت کا راستہ صرف قرآن پاک دکھاتا ہے۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بخار کے اندر شہد کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آم یادداشت کو کمزور نہیں کرتا، انگور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ بھول جانا ذہین لوگوں کی نشانی ہے۔ کبھی کھڑے ہو کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہوارے کے دوران رات کو تنگ کپڑے بھول کر بھی کبھی نہ پہنیں، اس سے درد میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ چھوٹے نامولود بچوں کو مکھیاں بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں، انہیں نیلے کپڑے پہنا کر مکھیاں قریب ہی نہیں آئیں گی۔
اگر سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہری مرچیں کھا لو، آرام آ جائے گا۔ اگر دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھایا کرو۔ مالٹے کے رس میں ادرک کا رس ملا کر ناف میں ڈالنے سے پیٹ کی تمام چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کے ٹکور کریں، آرام آ جائے گا۔ جو بچے یا بچیاں تنگ لباس پہنتے ہیں تو وہ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ اگر لیموں پانی پیتے وقت لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو چبا کر کھا لیں، اس سے بدن کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پانی کو نیم گرم کر کے اس میں ہلدی شامل کر کے چہرہ دھونے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو ادرک کو پانی میں ملا کر پی لو۔ دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کبھی بھی آپ کو پیٹ کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تازہ سیب کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ لوز موشن کا مسئلہ ہو تو کیلا اور دہی کو ملا کر کھاؤ۔ دن میں 8 گلاس پانی پینے سے انسانی جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ جن لوگوں کو جلد خشک رہتی ہے وہ گاجر زیادہ کھائیں، اس سے انسان کی جلد نرم و ملائم ہو جائے گی۔ زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو انسانی جسم میں جا کر چربی میں تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ ٹیک لگا کر مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ثابت دھنیے میں چینی شامل کر کے کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ادرک، دار چینی اور لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، اس سے ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ باسی کھانا کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ مذاق کرنے سے انسان کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم سفر خوبصورت نہ بھی ہو مگر قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور ملاقات سے نہیں بنتے بلکہ محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ لیموں کا رس کھانے سے پہلے کھیرا کھانا، بڑی الائچی دودھ کے ساتھ نہار منہ خشک کھجور کا دانہ۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو زندگی میں ایک بار بوڑھی عورت کے ساتھ بیٹھ کر اس سے زندگی کے خاص تجربے سیکھو اور جوان عورت سے دور رہو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ بانس میں موجود پانی کو پاؤں کی تلی پر لگا دیجیے، قد لمبا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایسی عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی جو چاول کے اوپر پانی پی لیتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگ جو پیٹ کے بل سوتے ہیں یعنی کہ الٹا سوتے ہیں تو ان کی ریڑھ کی ہڈی صحیح طریقے سے کام نہیں کرتی اور پیٹ کے بل سونے سے جسم میں کئی طرح کی کمزوریوں پیدا ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے۔ جو لوگ پیٹ کے بل سوتے ہیں ان کے پھیپھڑوں کو آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں ملتی۔ رات کو سرما لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ غصے کی مقدار کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے درود شریف کا ورد کیا کرو۔ بحث اور لڑائی کے دوران زیادہ خاموشی اختیار کرنے والا بندہ صحیح اور حق پر ہوتا ہے۔ صرف 2 چیزیں آپ کی عزت بڑھا سکتی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارا کرو اور بات کرتے وقت سچی بات کیا کرو اور مختصر سا جواب دیا کرو۔ ابلے آلو کا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محنت کا پھل اور مصیبت کا پھل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صبح اٹھتے ہی 2 سجدے شکرانے کے ادا کیا کریں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ مسواک کرنے سے جگر خوش ہوتا ہے اور یہ دانتوں کو مضبوط اور چمکدار بنا دیتا ہے۔ بار بار نہانا سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آلو بخارا اور طبیعت کو نرم کرتا ہے اور پیاس کو تسکین دیتا ہے۔ ٹینشن لینے سے بندے کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کلیجی، پائے اور مغز میں کولیسٹرول کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا امراض قلب اور امراض شوگر کے مریض کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روزانہ بے وقت کھانا کھانے سے لکوریا ہو جاتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔
شوگر کے مریض میٹھا کم کھایا کریں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ اگر بدن پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس پینے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پودینے کا استعمال کرنے سے آپ کے معدے کی تمام بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ پٹھے کمزور ہوں یا پھر پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نہار منہ کلونجی لازمی استعمال کرو اور نہار منہ 4 گلاس گرم پانی کے پیو۔ سر میں درد ہو تو پالک نہ کھائیں بلکہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کے احسان کا بدلہ جلدی سے اتار دینا نہایت ہی شرافت اور بزرگی کی علامت ہے۔ پودینے کا رس پینے سے حیض کے درد ختم ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیموں کا رس ہاتھ پر رگڑنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیدل سفر کرنا دل کو مضبوط کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ عورت نرم اور نفیس مزاج کی ہوتی ہے۔ سر میں تیل لگانے سے جسم کی سستی اور کاہلی ڈھیلے پن کو ختم کر دیتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے اور بال لمبے ہوتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنی ہو تو دیکھو کہ وہ بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتا ہے۔ گھر میں غصے کا رہنا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو روزانہ انجیر کھایا کرو۔ انگور کھانے سے کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ روزانہ ایک کھیرا کھانے والے کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جنت ایسے لوگوں کی مشتاق ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا لیا کرو۔ گائے کا دودھ پینے سے دماغی طاقت آتی ہے۔ کچے مونگرے نہار منہ کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو انسان بہرا ہو جاتا ہے۔ جوانی میں میٹھی چیزوں کا استعمال بڑھاپے میں بہرے پن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر غذائیں نہ کھائیں ورنہ دل اور متلی کے امراض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈال کر پئیں۔ پورے جسم سے سٹریس تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ خواب میں پیدل سفر کرنا کاروبار میں کامیابی کی علامت ہے۔ حمل گرانا چاہتے ہیں تو کچے انار کھا لو۔ جسمانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر چہرے پر لگاؤ، ہاتھ اور چہرہ نکھر جائے گا۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہے تو 14ویں کا چاند دیکھا کریں۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ مدد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا ضروری نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر آپ کو بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تو زیتون کا تیل سے چہرے پر مساج کر لیا کریں۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ انگور کھانے سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ صبح طلوع آفتاب کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی مت بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ روزانہ پانی کو ابال کر پینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ لیموں اور ادرک کا رس ملا کر پینے سے وزن میں کمی ہو جاتی ہے۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی دیتے ہیں۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگایا کریں۔ جن کو مردانہ کمزوری ہو وہ دودھ میں کشمش ڈال کر کھا لیا کریں۔
ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کے نشانات دور ہو جائیں گے۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ موٹی عورتوں کا وزن گھٹانے کے لیے صبح کھانا، ورزش اور لیموں پانی فائدہ مند ہے۔ حرام جانور گھر میں رکھنے سے آپ کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ رات کے وقت چائے پینا چھوڑ دو، ورنہ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا اور جوڑوں ہڈیوں کے درد میں اضافہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے، وہ گھر ہمیشہ رزق سے مالا مال رہتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ جو لوگ آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا فائدہ مند ہے۔ اپنی آنکھوں کو ساری زندگی بہترین رکھنا ہے تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل سے مالش کر کے سویا کریں۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ جوان نظر آئے گا۔ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے۔